السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری مینٹور، جہاں ہم تاریخ کے دریچوں کو کھول کر آپ تک وہ روشن حقائق پہنچاتے ہیں جو اکثر کتابوں میں دفن ہو چکے۔ جی ہاں، آج ہم چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں مٹی بولتی ہے، دیواریں سسکتی ہیں اور فضائیں نغمہ سناتی ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں اس مقدس شہر کی جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کفر و شرک میں الجھے ہوئے تھے اور فلسطین کی سرزمین پر یبوسی قوم کا راج تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے نہ صرف ظاہری جنگیں لڑیں بلکہ قوم کے باطن کو بھی جگایا، اور انہوں نے یروشلم کو فتح کیا اور وہاں ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو عدل، حکمت اور وحی پر قائم تھی۔ یہی شہر بعد میں شہر داؤد کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ایک عظیم عبادت گاہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم فریضہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سپرد فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم، حکومت، نبوت اور جن و انس پر اختیار فرمایا۔ انہوں نے اپنے والد کی درینہ خواہش کو عملی جامہ پہنایا اور معبد سلیمانی یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا۔ یہ معبد نہ صرف عبادت کا مقام تھا بلکہ علم و حکمت، انصاف اور روحانیت کا مرکز بن چکا تھا۔ اس کے ستون نورانی، دروازے جوہرات سے مزین اور صحن اللہ کے ذکر سے معمور تھے۔ یہ معبد زمین پر اللہ کی عظمت کا مظہر تھا اور آسمانوں میں فرشتے اس کی جھلک کو سلام کرتے تھے۔ جی ہاں، پھر وقت کا پہیہ چلا اور بنی اسرائیل نے نافرمانی اور فسق و فجور اور شرک کی راہ اپنا لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا، وہ ظالم بادشاہ جس نے 584 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کیا، معبد سلیمانی یعنی ہیکل سلیمانی کو جلا کر راکھ کر دیا اور ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ یہ دور اسیری بابل کہلاتا ہے۔ ایک تاریک باب جب بیت المقدس کی گلیاں ویران، دیواریں خستہ اور منارے خاموش ہو گئے۔ پھر فارسی بادشاہ کوروش کے ہاتھوں جزوی آزادی ملی، لیکن بیت المقدس کی وہ رونق جو پہلے تھی وہ واپس نہ آئی۔ پھر رومی سلطنت کا سایہ بیت المقدس پر چھا گیا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید، محبت اور قربانی کا پیغام دیا۔ وہ بیت المقدس کی گلیوں میں اللہ کے ذکر سے اجنبی دلوں کو بیدار کرتے، بیماروں کو شفا دیتے اور اندھوں کو بینا کرتے۔ لیکن یہودی علماء اور رومی حکام کو یہ حق کا نور برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے سازشیں کی، الزام تراشی کی اور یوں سمجھا کہ انہوں نے انہیں صلیب پر چڑھا دیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ وہ وقت تھا جب بیت المقدس ایک بار پھر اللہ کے نبی کی صدا کو خاموش کر دینے کی سازش کا مرکز بن چکا تھا۔ جی ہاں، پھر آیا وہ نور جس کا وعدہ تورات، انجیل اور زبور میں تھا۔ مکہ کی وادیوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا اٹھی، اور جب معراج کی شب آپ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تشریف لائے تو بیت المقدس کی عظمت کو قیامت تک کے لیے مہر نبوت سے سند مل گئی۔ یہی مقام بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، جہاں مسلمان اپنی پیشانی رکھتے، دل جھکاتے اور اپنی روحانیت کو بلند کرتے تھے۔ اور اسی طرح 1099 عیسوی میں صلیبی افواج نے بیت المقدس پر یلغار کی، خون بہایا، مسجد اقصی کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا اور معصوموں کو شہید کیا گیا۔ لیکن 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے وہی مسجد اقصی دوبارہ آزاد کروائی۔ انہوں نے صلیبیوں کو معاف کیا، امن دیا اور وہی عظمت پھر لوٹائی۔
یہ بیت المقدس کی تاریخ کا وہ باب ہے جہاں شجاعت، حکمت اور رحم دلی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ پھر صدیوں تک بیت المقدس خلافت عثمانیہ کے زیر سایہ رہا۔ یا تعمیرات ہوئیں، راہیں محفوظ ہوئیں اور مسجد اقصی ایک بار پھر عبادت کا مرکز بنی۔ مگر 1917 میں برطانوی قبضہ اور 1948 میں اسرائیل کے قیام نے ایک نئی زنجیر پہنائی۔ آج بیت المقدس ایک بار پھر آزمائش میں ہے۔ مسجد اقصی میں نمازیوں پر گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ جن لبوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں وہ لب خاموش کر دیے جاتے ہیں۔ جن آنکھوں میں امیدوں کا چراغ تھا ان آنکھوں کو آنسوؤں سے دھلا دیا جاتا ہے۔ ماؤں کے ہاتھوں میں دودھ کے برتن نہیں، کفن کے ٹکڑے ہیں۔ بچے جن کے ہاتھوں میں کبھی قلم ہوتا تھا آج وہ پتھر اٹھا کر ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی نوجوان ہیں جو زندہ ہوتے ہوئے بھی قبروں جیسے زندانوں میں دفن ہیں۔ ان کا جرم مسلمان ہونا ہے اور ان کی سزا کا نام فلسطینی ہے۔ ہر صبح جب مسجد اقصی کا دروازہ کھلتا ہے تو اس کی چوکھٹ پر شہیدوں کا لہو تازہ ہوتا ہے۔ ہر اذان کے ساتھ ایک ماں کا بیٹا کم ہو جاتا ہے اور ہر سجدے کے بعد ایک باپ کی بیٹی زخمی ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ظلم نہیں، یہ ہماری غیرت کا جنازہ ہے۔ کیا ہم اس وقت بھی خاموش رہیں گے؟ کیا صرف تصویریں شیئر کرنا ہی کافی ہے؟ کیا صرف دعا ہی کافی ہے جب امت کو بیدار ہونا ہو؟ یہ وقت ہے جب ہم بیت المقدس کو صرف خبروں کا موضوع نہ بنائیں بلکہ اپنی روح کا حصہ، اپنی آنکھوں کا خواب اور اپنے دل کی دھڑکن بنائیں۔ یہ صرف ایک شہر نہیں، یہ ہمارا پہلا قبلہ، معراج کی پہلی منزل اور امت کا امتحان ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری مینٹور کے ذریعے ہم نے آپ کے دل تک تاریخ کی وہ سچائیاں پہنچائی جنہیں وقت نے گرد میں چھپا دیا تھا۔ اگر اس درد کو آپ نے محسوس کیا تو اسے صرف اپنے دل تک محدود نہ رکھیں، اسے آواز بنائیں، علم بنائیں اور تحریک بنائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں لبیک یا اقصی لکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری مینٹور کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر اس آواز کو دنیا تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد اقصی کی حفاظت، اس کی عظمت کو سمجھنے اور اس کے حق کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔